بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی کا سفر رواں دواں ہے۔ زندگی میں اگر دن ہے تو رات بھی ہے، گرمی ہے تو سردی بھی ہے، جوانی ہے تو بڑھاپا بھی ہے۔ اسی طرح زندگی کے یہ لمحات گزرتے ہیں۔ زندگی میں اگر غم ہے تو خوشی بھی ہے، زندگی میں اگر عزت ہے تو ذلت بھی ہے۔ یہ زندگی کا سفر اسی طرح جاری ہوتا ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں مختلف حالات آتے رہتے ہیں۔ آج بات کرتے ہیں آزمائش کے بارے میں۔ آزمائش اس دنیا میں اللہ رب العزت 3 طریقے سے ایک بندے کو آزماتا ہے۔ پہلے جو کچھ آپ نے اللہ سے مانگا یا جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ اللہ آپ کو دے دیتا ہے۔ پھر اللہ آپ کو امتحان میں ڈالتا ہے، آپ کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا شکر گزار ہے اور میرا بندہ کتنا ہی شکر ادا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کہ میری نعمتوں پر اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں اس نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا۔ تو اس نعمتوں میں اضافے کی جو سبب ہے، جو ذریعہ ہے، وہ ہے شکر۔ ایک انسان کو جب اللہ رب العزت نعمتیں دے دیتے ہیں تو اللہ رب العزت اس کو آزماتا ہے کہ یہ میرا بندہ اب میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا اپنی منمانی کرتا ہے۔ اس زندگی کی سفر میں اللہ رب العزت بندے کی جب خواہش ہوتی ہے اللہ رب العزت سے مانگنے کی، اور جو کچھ اس کی چاہت ہوتا ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے، لیکن اللہ اس کو وہ چیز اور وہ اس کی خواہش فوراً پورا نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت اس بندے کو اب آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اللہ رب العزت دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ کتنا ہی صبر کرتا ہے۔ دیکھیے زندگی میں اللہ رب العزت سے مانگی ہوئی چیز اگر فوراً نہ ملے تو اس میں ایک انسان کی صبر کی آزمائش ہے، ایک انسان کی صبر کہ وہ کس طرح اس پر صبر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے آہ و زار کرتا ہے۔ صبر جب انسان کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس صبر کی وجہ سے اس کی آخرت کی درجات بلند کرتے ہیں، یہاں تک کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین کہ میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں۔ جب اللہ رب العزت کی مدد ہوگی، اللہ رب العزت کی توفیق ہوگی، اللہ رب العزت کی فضل ہوگی، پھر اس زندگی میں انسان کی خوشیاں ہی شامل ہوگی، اس انسان کی زندگی میں پھر اچھائیاں ہی آئے گی اور یہ زندگی پھر آسانی سے گزر جائیں گی۔ تو آزمائش میں ایک انسان کو مبتلا کر دیتا ہے کہ جب انسان اللہ سے مانگی ہوئی چیز اس کو فوراً نہ ملے تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ وہ کتنا صبر کرنے والا ہے۔ زندگی کی اس سفر میں اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جو آزماتا ہے، انسان کی زندگی میں جو تیسری آزمائش آتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ اللہ رب العزت آپ کو بالکل نہ دے۔ اس وقت آپ کی ایمان کی آزمائش ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آیا میرا بندہ اسی ایمان پر ثابت قدم رہ رہا ہے یا نہیں، یا وہ کسی دنیاوی مفاد کی خاطر وہ دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ بھی آزمائش ہے۔ زندگی کی اس سفر میں ایک شاعر بھی پکار اٹھتا ہے اور بزبان حال کہتا ہے غم زندگی غم بندگی غم دو جہاں غم کارواں، میری ہر نظر تیری منتظر تیرا ہر نظر میری انتہا۔ اس زندگی کی سفر میں انسان کی حالات اور انسان کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے مختلف حالات آتے ہیں، آزمائشات آتے ہیں، لیکن ایک اچھا اور ایک صالح اور ایک باشعور انسان وہ ہے جو ابدی زندگی کے لیے توشہ تیار کرنے میں وقت صرف کرے، اپنی خیالات کو ابدی زندگی کے لیے استعمال کرے، اپنی لمحات کو، اپنی قوت کو، اپنی صلاحیتوں کو ابدی زندگی کے لیے وہ کوشش کرے۔ یہ انسان پھر اللہ رب العزت کے
نظروں میں بہت کامیاب ہے۔ ابدی زندگی کے لیے سفر کرے، اس عارضی دنیا کی لذتوں، اس عارضی دنیا کی خواہشوں میں پڑھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی یہ گفتگو ہماری زندگیوں میں تبدیلی لانے کی ایک ذریعہ ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں آنے والے حالات کا سامنا کرنے کے لیے کوشش، اور اپنی زندگی میں ایسے حالات میں اپنے اللہ رب العزت کے سامنے شکر کرنے، اور اسی طرح صبر کرنے، اور اسی طرح اللہ رب العزت سے مغفرت اور اللہ رب العزت سے اچھی کاموں کی توفیق نصیب فرمائے ہماری زندگی میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ رب العزت ہم سب کو وہ زندگی نصیب فرمائے جو اللہ رب العزت کو پسند ہو، اور اللہ رب العزت اس زندگی پر راضی ہو۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ گفتگو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔